بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام نیکی اور صلہ رحمی کے بیان میں وہ حدیث پر گفتگو جاری ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ 6 حرام چیزوں کا ذکر کیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع وہات وکریہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال۔ یہ 6 چیزیں حرام ہیں، 2 پر گفتگو ہو چکی ہے۔ تیسری چیز جو شریعت میں حرام ہے جسے ہم نہیں جانتے ہیں وہ کیا ہے، اور ہمارے مزاج میں بھی وہ چیز ہے منعا وہات۔ منعا وہات یہ بھی حرام ہے۔ کیا معنی ہے منعا وہات؟ منعا کا معنی ہے جن جن کا حق ہمارے اوپر واجب ہے ادا کرنا، اسے نہ ادا کرتے ہوئے اسے روک کر رکھنا۔ ہمارے ذمے کیا کیا چیزیں ادا کرنا ہے؟ زکوٰۃ کا نہ دینا، بیوی بچوں اور ماں باپ کا خرچ ہے خرچ نہ دینا، یا کسی سے قرض لیا ہے قرض کو واپس نہ کرنا، پراپرٹی اور وراثت کی تقسیم ہمارے ذمے تھی، جس کا حق تھا اس کو نہ دینا، اسے کہتے منعن۔ یہ حرام ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کے حق کو روک کر رکھے اپنے پاس اور اس کو دے نہیں رہا ہے جس کا وہ حق ہے۔ وہات کا معنی ہے جو ہمارا حق نہیں ہے اسے حاصل کرنے کے لیے حیلے بہانے تلاش کرنا، جو ہمارا ہے ہی نہیں، حرام طریقے سے مال کمانا، دھوکہ دھڑی کر کے لوگوں سے مال کو چھین لینا، کسی ایسی چیز کو پانے کی کوشش کرنا جو ہماری ہے ہی نہیں، اسے کہتے منعا وہات۔ منعا وہات ایک بہت بری صفت ہے جس میں آدمی صرف اپنا بھلا سوچتا ہے، جب اس کی باری آتی ہے تو وہ ساری بھلائیاں لوگوں سے چاہتا ہے بلکہ لوٹ گھسوٹ کے کھا جاتا ہے، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو نہیں دیتا ہے۔ یہ حرام ہے۔ شریعت کہتی ہے آپ کا حق محترم ہے، آپ نہیں چاہتے کہ کوئی آدمی آپ کے حصے کا پیسہ کھا جائے، زمین کھا جائے، گھر اور مکان کھا جائے۔ ایسے ہی سامنے والے کا حق آپ کے پاس ہے، اس نے بڑا سمجھ کر آپ کو دیا ہے، بھروسہ کر کے دیا، مومن مسلمان سمجھ کر دیا، آپ اسے واپس کیجئے جس کا وہ حق ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بردبار ہے، ڈھیل دیتا ہے، لیکن وہ غافل اور کمزور نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی غافل اور کمزور نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے ساری چیزوں کو۔ یہ محرم چیز ہے، جس کا حق ہے اسے واپس کیجئے۔ علماء کہتے ہیں قرض لینے والا دینے والا، ایک آدمی کو قرض کی ضرورت ہے، جب وہ لینے کے لیے جاتا ہے کتنے اچھے اخلاق سے وہ مانگتا ہے، کتنے اچھے طریقے سے وہ مانگتا ہے۔ جب اس نے مانگ کر لے لیا، اب اس آدمی پر واجب ہے وقت پورا ہونے کے ساتھ اس پیسے کو واپس دے دے، تب اس کے اخلاق بدل جاتے ہیں۔ تب جس نے دیا ہے اسے اس کے پیچھے گھومنا پڑتا ہے، درخواست کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے اتنی بڑی نیکی قرض دینا لوگوں کی عادت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب لیتا ہے تو اس کا ایک چہرہ ہے، جب دینا پڑتا ہے تب اس کا چہرہ وہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا منعا وہات، آپ دوسرے کا حق لے چکے ہیں، واپس کیجئے، جس اخلاق سے لیا اسی اخلاق سے واپس دیجئے، اور جو آپ کا نہیں ہے اسے حاصل کرنے کے لیے حیلے بہانے تلاش کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت ہے بخاری مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے، اناج کا ایک ڈھیر وہاں پر تھا۔ اناج کا ڈھیر یعنی جو یا گیہوں کا ایک ڈھیر تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کے بیچ میں ہاتھ ڈالا، اس کے درمیان میں ہاتھ داخل کیا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ نے آپ کو وحی کر کے کہا آپ اس اناج کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالیے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ ڈالا تو اندر وہ گیلا تھا اور کچا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے اس آدمی سے پوچھا کتنے کا ہے یہ اناج؟ اس نے بتایا کہ اتنے کلو میں اتنا اناج ملتا ہے۔ آپ نے ہاتھ ڈالنے کے بعد پوچھا ما ھذا یا صاحب الطعام، آپ نے کہا اے اناج بیچنے والے یہ کیا ہے اندر؟ تو اس نے کہا اصابتہ السماء یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے نبی کل بارش ہوئی تھی، بارش کی وجہ سے اناج کچا ہو گیا۔ آپ نے کہا اگر کچا ہو گیا تو اسے اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے؟ آپ نے کہا من غشنا فلیس منا، آپ نے کہا اس طرح کا کام کرتے ہو جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کچے اناج کا وزن زیادہ ہوگا سوکھے اناج کے مقابلے میں۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، آپ پورا پیسہ دیتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ پوری چیز آپ کو ملے۔ وہاں پر اگر کوئی آدمی کم پیسہ دیتا ہے، پورا مال ہڑپنا چاہتا ہے،
یہ حرام ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی پیسہ پورا لے لیتا ہے، اناج پورا نہیں دیتا، سامان پورا نہیں دیتا، یہ ہمارے درمیان مشہور چیز ہے، جو جتنا بھولا ہوتا ہے اسے اتنا ہی دھوکہ دیا جاتا ہے۔ مومن کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بھولے بھالے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غافل اور کمزور نہیں ہے، ساری چیزوں کو لکھا جا رہا ہے اور ایک دن اس کا حساب بھی ہونا ہے، لہٰذا جس کا جو حق ہے اسے وہ دے دو۔ آپ جتنا پیسہ دیتے ہیں اسی قدر وہ سامان بھی آپ کو ملنا چاہیے۔ آپ کم پیسہ دیتے ہیں، زیادہ سامان حاصل کرنے کی کوشش کریں، یا سامنے والا پورے پیسے لے لے سامان پورا نہ دے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہی معاملہ مزدور کا ہے، ہم نے کام کروایا مزدور سے، اپنا گھر صحیح کروایا، دکان صحیح کروایا یا دیگر کام کروا لیا، اس کی جتنی اجرت بنتی ہے، جب تک کام کروانا تھا آپ بہت اچھے تھے اس کے ساتھ، تاکہ وہ کام اچھی طرح پورا کرے۔ کام ہو جانے کے بعد آپ اسے ایسے دھتکارتے ہیں گویا کہ آپ اسے جانتے ہی نہیں، تو یہ حرام ہے منعا وحات، کہ آپ نے اپنا تو پورا لے لیا، اب جب اسے دینے کی باری آئی تو آپ مکر رہے ہیں، شریعت اسے حرام کرتی۔ یہی معاملہ مزدور کا ہے، وہ اگر پورے پیسے لیتا ہے اپنے اونر سے، مالک سے، کام ادھورا کرتا ہے، یہ بھی حرام ہے، کہ اسے معلوم ہے کہ میرا مالک مجھے پکڑ نہیں سکتا، یہ میری کلا ہے، میری مہارت ہے، میں نے کہاں کمی چھوڑی ہے اسے معلوم بھی نہیں ہوگا، یہ بھی حرام ہے۔ لوگ نہیں دیکھ رہے، لوگ نہیں سمجھ پا رہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس وجہ سے اس حدیث کو علماء کہتے ہیں ہر مومن کے اندر یہ مزاج ہونا چاہیے، جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پورا اپنا حق ملے، ویسے ہی سامنے والے کو پورا اس کا حق دیجیے۔ اور ایک بڑی مصیبت ہمارے درمیان پائی جاتی ہے، پہچان والوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے دھوکہ دڑی۔ کوئی آدمی میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کے پاس لین دین کرتے ہوئے آدمی کا اس کے حق کو پورا نہ ادا کرنا، اس وجہ سے کہ وہ میری پہچان کا ہے، شریعت اسے جائز نہیں مانتی ہے۔ آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کا سگا ہو، کوئی بھی ہو، لین دین جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی ہو۔ سامنے والا خاموش ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے معاف کیا ہے، خاموش ہے وہ شرمندگی کی وجہ سے۔ کوئی آدمی ہمارا پہچان والا مزدور بنتا ہے، اسے شرم آ رہی کہ کیسے میں اپنے پہچان والے سے پوری قیمت لوں، وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، اس کی خاموشی اور شرمندگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ یہ منعا وحات ہے، جیسے اللہ کے نبی نے کہا یہ حرام ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کی خاموشی کی وجہ سے، اس کی کمزوری یا بھولے پن کی وجہ سے کہ وہ کچھ نہیں کہہ پا رہا ہے، ہم اس کا حق چھین لیں اور جو ہمارا ہے ہی نہیں وہ اس سے لے لے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک اہم مسئلہ بیان کیا ہے، منعا وحات، کہ آپ کا جو ہے آپ اسے پوری طرح حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ دوسرے کا حق جو ہے وہ نہیں دیتے، اپنے پاس روک کر رکھتے ہیں۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اجرت پر ہوتے ہیں انہیں ان کی اجرت دے دو، جو ہمارے پاس کام کرتے ہیں ان کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ دے دو، ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے۔ کیا مطلب ہے پسینہ سوکھنے سے پہلے؟ یعنی دینے میں اتنی جلدی کرو، کیوں؟ آپ کا کام تو ہو گیا، آپ کا حق آپ کو مل گیا، اب اس کی باری ہے، لہٰذا اس کی باری میں بھی وہی اخلاق سے پیش آؤ، اس لیے کہ آپ کو جیسے خوشی ہے آپ کے کام کے پورا ہونے کی، اسے بھی خوشی ملتی ہے جب اسے اس کی اجرت مل جاتی ہے۔ آپ نے اپنا حق لے لیا، دوسرے کا حق کھا لیا۔ اسی وجہ سے اس میں یہ بھی علماء نے ذکر کیا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت برے اخلاق کے ہوتے ہیں، بہت برا سلوک لوگوں سے کرتے ہیں، لیکن سامنے والے سے امید کرتے ہیں کہ سب مجھ سے اچھا سلوک کرے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ اچھا سلوک کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، اور لوگ بھی آپ کے اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ برابر کی بات ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ برے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی شکایت ہے کہ لوگ میری عزت نہیں کر رہے، احترام نہیں کر رہے، تو آپ نے اپنا حق، جس دوسرے کا حق آپ نے نہیں دیا، اور آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والے سے زبردستی وہ حق حاصل کریں، تو یہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ آدمی ایسا نہ کرے۔ جموعا منوعا، یہ بہت بری صفت ہے لوگوں کی کہ اپنے فائدے کی ہر چیز کر لیتے ہیں، جب سامنے والے کی باری آتی ہے تو اس کا واجبی حق بھی اسے نہیں دیتے، اور ایسے لوگ مخلوق کے درمیان بھی ناپسندیدہ لوگ مانے جاتے ہیں، وہ جو اپنا تو پورا فائدہ دیکھتے ہیں، خود کے کھانے کی باری ہو، پہننے کی باری ہو، لینے کی باری ہو، پورا اچھے طریقے سے، بلکہ حق سے زیادہ ہی لیتے ہیں اور کرتے ہیں، جب سامنے والے کی باری آتی ہے تو بہت دور چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ذمے بہت سارے بندوں کا حق جمع ہوتا رہے گا، اسے اندازہ نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن اسے معلوم ہوگا کتنے لوگوں کا حق میرے اوپر جمع ہو گیا۔ اس لیے آپ کی پہچان والا ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کا دوست ہو، معاملات میں واضح آدمی رہے، جس کا جو حق ہے وہ حق اسے دے،
وہ اپنی خوشی سے رضامندی سے آگے بڑھ کر واپس کر دے، معاف کر دے تو الگ بات ہے۔ اس کی خاموشی، شرمندگی، اس کی کمزوری، بھولے پن کی وجہ سے اس کے حق سے اسے محروم نہ کریں، اور جو آپ کا نہیں ہے اسے پانے کی کوشش مت کیجئے، اس لیے کہ آپ کا حق اس پہ نہیں۔ علماء کہتے ہیں ساری تجارتیں جو حرام ہیں اس میں آ جاتی ہیں، اس لیے کہ جو تجارت حرام ہے اس سے جو مال آپ کو آ رہا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ دوسرے کا ہے، آپ غلط طریقے سے لے رہے ہیں اس کو، دوسرے کا حق آپ چھین رہے ہیں اگر کوئی آدمی حرام تجارت سے مال کو کماتا ہے۔ تو اس حدیث، تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنا حق پوری طرح لے، بلکہ اس سے زیادہ لے، اور دوسرے کا حق کی جب بات آئے اسے روک کر رکھے۔ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں، یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم ہے، خیانت ہے، دھوکہ ہے، اگرچہ کہ لوگ اسے سمجھداری یا چالاکی کہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غافل نہیں، وہ بندوں کے اعمال سے واقف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاملات میں واضح رہنے والا بنائے، اور لوگوں کا حق برابر جیسا انہوں نے ہمیں دیا ہے ان کا حق انہیں واپس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔